جس حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہے جب اس نے پروپیگنڈا بھی پہلے سے شائع کر دیا کہ ہم تو 27ویں ترمیم میں یہ ترمیم کر رہے تھے کہ صوبوں سے وفاق کے پاس پیسے جائیں، چلیں وہ نہیں ہوا ہم 28ویں میں کر دیں گے، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں یہ اوپن بات ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی کی مرضی ہو یا نہ ہو ہم صوبوں سے یہ پیسے جو ہے وہ لیں گے۔ کیوں آپ ہر موڑ پہ پاکستان کو اتنے خطرے سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو استثنا دینے کے لیے تو آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم عدلیہ کو تباہ کرنے کے لیے پاس کر دی، ان بیچارے لوگوں کو تو ان کا حق دے دیں۔ یہ جو ایک اور نئی رپورٹ آئی ہے چینڈلر انسٹیٹیوٹ آف گورننس سے جس کی زبیر صاحب نے ذکر ابھی کیا، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا ہم نے جواب مانگا، آئی ایم ایف کا جواب نہیں ملا۔ جو یہ رپورٹ ہے جو یہ پکچر پینٹ کرتی ہے وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ سے بھی بھیانک ہے۔ اور دوسری جو کل این ایف سی کی میٹنگ ہے، یہ این ایف سی ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اس پہ بھی کچھ فیکٹس کچھ دلائل دینا جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں۔ لیکن ان دونوں سے پہلے میں ایک جو ابھی میں تیاری کرتے ہوئے ٹی وی آن تھا وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا تو ایک کوئی انفارمیشن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہے العربی حسن العربی، وہ اسکائی نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے، تو انہوں نے ابھی ایک نئی وجہ ڈھونڈ لی تھی کیونکہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ خان صاحب سے آپ ملاقاتیں کیوں نہیں کرا رہے، تو انہوں نے کہا جی وہ اصل میں خان صاحب جو ہے وہ طالبان کے بڑے سمپتھائزر ہیں، تو اس لیے مطلب وہ یو کے چینل کو کہہ رہے تھے، تو وہاں کبھی خان صاحب اسرائیل کے سمپتھائزر ہو جاتے ہیں، کبھی خان صاحب طالبان کے سمپتھائزر ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی پروسیجر کے مطابق جائیں جو لسٹ سلمان راجہ دے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی مرضی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ سیاسی بیانیہ وہ دیتے ہیں۔ یار فیصلہ تو کر لے کہ آپ کا سٹانس کیا ہے۔ نہ یہ دنیا اتنی بے وقوف ہے، نہ وہ نیوز چینلز اتنے بے وقوف ہیں، اور وہ انٹرویو سنتے ہوئے تکلیف اس لیے ہو رہی تھی کہ اپنے آپ کو تو وہ بے وقوف بنا رہے تھے لیکن امیج پاکستان کا ہی خراب ہوتا ہے کہ انفارمیشن منسٹری کے اسپوکس پرسن جاتے ہیں اور وہاں جو دنیا کے سب سے بڑے چینل کے جو اینکرز ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے سب کچھ کہہ دیا، میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ عمران خان کی ملاقاتیں 5-6 ہفتوں سے کیوں بند ہیں جو ساری ہیومن رائٹس کنونشنز کے خلاف ہیں۔ اچھا جی یہ پوائنٹ ہو گیا۔ اب ذرا یہ آتے ہیں، یہ جو اینول رینکنگ ہے چینڈلر انسٹیٹیوٹ آف گورننس کی، جس میں پاکستان نے ماشاءاللہ 120 ممالک میں 109ویں پوزیشن حاصل کر دی ہے۔ شکر ہے کہ 11 ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے نیچے کم از کم ابھی تک ہیں، لیکن جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے اوپر ہیں تو وہ بھی آپ کے جو ہیں وہ بالکل آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو 109ویں پوزیشن ہے یہ ابھی 109 پہ پہنچی ہے، پچھلے سال 104 تھی، 2022 میں 93ویں پوزیشن تھی، 3 سال میں 93 سے 109 پہ ہم گئے ہیں۔ یہ کون سی ریکوری ہے پاکستان کی جو ہو رہی ہے جو صرف نیچے جاتی ہے؟ ریکوری کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے۔ 7 یہ انڈیکیٹرز دیکھتا ہے، 7، اور 7 انڈیکیٹرز میں جو گورننس کے انڈیکیٹرز ہیں، اور یہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جس میں بیوروکریسی کے ایکسپرٹس، ایکیڈیمکس، گورننس کے ایکسپرٹس، پولیٹیشنز، یہ یو این ایجنسیز کے لوگ انہوں نے مل کے بنایا ہے۔ ہر سال یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے۔ پورے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی پوزیشن سب سے نیچے ہے، پورے ساؤتھ ایشیا میں۔ ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھ لیں انڈیا کی 72ویں پوزیشن، بنگلہ دیش کی 95، نیپال کی 101، سری لنکا کی 99، ان سب سے پیچھے۔ نیپال میں جو ہوا ہے، بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے، اس کے باوجود پاکستان ان سب سے پیچھے۔ بنگلہ دیش کی 95۔ لیکن یہ بھی دیکھ لیں، یہ ممالک دیکھ لیں، ہم بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ سارے تقریباً سوائے 1-2 کے
وہ ممالک سمجھے جاتے ہیں جن کو انگریزی میں باسکٹ کیس کہا جاتا ہے. زیادہ تر افریقہ کے ممالک ہیں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جنگیں ہوئی ہیں, یا موریشس 51, روانڈا جہاں 20-25 سال پہلے خانہ جنگی ہوئی تھی 59, بوٹسوانا 61, ساؤتھ افریقہ 77, ٹینزینیا 78, ایجپٹ 81, کیمبوڈیا 82, سینیگال 83, گانا 86, آئیوری کوسٹ 90, نمیبیا 90, الجیریا 90, بنین نام بھی نہیں سنا ہوگا, افریقہ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے 93, کینیا 94, بنگلہ دیش 95, ٹونیزیا 96, گواٹمالا 97, یوگینڈا 98, سری لنکا 99, لیوس 103, زامبیا 104, کیمرون 105, ملاوی 106, ایتھیوپیا 108. یہ پاکستان کی حال ہے. آپ پرائم منسٹر کو رلائیں گے بس. لیکن دیکھیں یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ یہ پکچر پینٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ اگر آپ سب انڈیکیٹرز میں بھی جائیں, اور یہ جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے وہاں پہ دیکھ لیں, رول آف لا میں جو پہلا سب انڈیکیٹر ہے پاکستان 93ویں نمبر پہ ہے ماشاءاللہ, اور اس کے نیچے جو سب انڈیکیٹرز ہیں رول آف لا پہ کہ قانون کی عمل درآمد کیسے ہوتی ہے 109 کی پوزیشن ہے, ٹرانسپیرنسی پہ 100ویں نمبر کی پوزیشن ہے, لیڈرشپ, ایتھیکل لیڈرشپ یعنی آپ کی لیڈرشپ کی ویلیوز کیا ہے 99ویں پوزیشن ہے, اسٹریٹجک پرائیورٹائزیشن یعنی لیڈرشپ میں عقل کتنی ہے 110ویں پوزیشن ہے, فائنینشیل اسٹوورڈشپ گورنمنٹ ڈیٹ قرضوں کے حالات 103ویں پوزیشن, بجٹ سرپلس 111ویں پوزیشن, کنٹری رسک پریمیم جس سے جو ہے جو انویسٹر یہ جانیں گے کہ ہمیں یہاں پہ جانا چاہیے یعنی 108ویں پوزیشن. انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ پہ آئیں جہاں پہ پاکستان پچھلے 3 سال میں 14 پوزیشن کم ہو کے 106 پوزیشن پہ آ چکا ہے. کوآرڈینیشن یعنی مختلف اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن جو ہے وہ کیا ہے 114ویں پوزیشن, امپلیمنٹیشن 109ویں پوزیشن, بیوروکریسی کا حال 98ویں پوزیشن. اور یہ جو 27ویں ترمیم ابھی آئی ہے, یہ تو چونکہ رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے, یہ اگلے سال اس کا آپ حال پھر دیکھیں گے کہ جوڈیشری اور بیوروکریسی پہ مزید کیا حال. گلوبل انفلوئنس اس میں آپ دیکھیں نیشن برانڈ یعنی پاکستان کی عزت 100ویں پوزیشن, پاسپورٹ اسٹرینتھ 120 میں سے 120ویں پوزیشن, اٹریکٹیو مارکیٹ پلیس پھر اگلا جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں اٹریکٹنگ انویسٹمنٹس 97ویں پوزیشن, لاجسٹکس یعنی کہ کیسے جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ مال ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بار فار ایگزامپل جب آٹے کا کرائسس ہوتا ہے تو پنجاب اپنے بارڈر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے, باقی پاکستان میں آٹا نہیں جا سکتا, 108ویں پوزیشن. اور یہ اینڈ میں کیونکہ اس کا NFC سے تعلق ہے اس لیے میں نے یہ آپ کو پہلے کہا, ایک فیکٹر ہے ہیلپنگ پیپل رائز, کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. ایجوکیشن 120 ممالک میں 118ویں پوزیشن, تھرڈ لاسٹ. یعنی آپ کو ایجوکیشن امپروو کرنے کے لیے ایجوکیشن پہ بڑا پیسہ اسپینڈ کرنا ہے. ہیلتھ 97ویں پوزیشن 97, پرسنل سیفٹی 72ویں پوزیشن, انوائرمنٹل پرفارمنس جو اسموگ کا حال ہے 110, جینڈر گیپ یعنی خواتین کے لیے کیا ہوتا ہے 119ویں پوزیشن, نان ڈسکریمنیشن یعنی سب جو سٹیزنز ہیں ان کا ایک ہی حال ہے 113ویں پوزیشن, پرائس سٹیبلٹی 106. یہ حال ہے ایک ملک کا جو کہ امپروو ہو رہا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ آپ نے IMF کا جواب نہیں دیا. یہ جو رینکنگ پکچر پیش کر رہی ہے اور جو ہر انڈیکیٹر میں پاکستان نیچے جا رہا ہے, وہاں تو آپ نے کہا کہ یہ ہماری گورنمنٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے تھا. یہ تو 2025 کی رینکنگز ہیں اور 2024 کی بھی موجود ہیں اور 23 کی بھی موجود ہیں. اس کے بعد آپ کیا کہیں گے پاکستان کے لوگوں کو؟ لیکن اب ذرا آتے ہیں NFC پہ, کیونکہ یہ NFC جو ہے دیکھیں یہ دنیا میں وہ, میں ذرا اپنے نوٹس جو ہے وہ نکال دوں,
میں نے وہاں پہ کچھ فگرز جو ہیں وہ ڈالے. دنیا میں کوئی بھی ملک وہاں پہ جو ریسورسز ہیں, جو فائنینشیل ریسورسز ہیں, اس کا جو بٹوارا ہوتا ہے وہ NFC کے تھرو ہوتا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کے درمیان یا اسٹیٹس کے درمیان جو بٹوارا ہوتا ہے وہ NFC کے تھرو ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پہ وفاقی گورنمنٹ کے لوگوں کا یہ حال ہے, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں یا اس حکومت میں سیاستدان ہوں, انہیں فیڈریشن یعنی وفاق کا مطلب ہی نہیں پتا. وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وفاق کنگال ہے, صوبوں کے پاس پیسے بڑے ہیں. وفاق جو ہے نا, وفاق یہ پاکستان کے چاروں صوبے ہیں. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وفاقی حکومت ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. فیڈریشن جو ہے نا, وہ جو 1947 میں پنجاب, سندھ, بلوچستان, NWFP ابھی خیبر پختونخوا اور بنگال کا یونین ہوا تھا, وہ فیڈریشن تھا. یا ابھی جو باقی پاکستان جو 4 صوبے ابھی ہیں وہ فیڈریشن ہے. جو لوگ NFC کا فیصلہ کر رہے ہیں انہیں فیڈریشن اور فیڈرل گورنمنٹ میں فرق ہی نہیں پتا, پہلی بات. دوسری بات یہ کلیئر کہ دیکھیں جس حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہے, وہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہے جب اس نے پروپیگنڈا بھی پہلے سے شائع کر دیا کہ ہم تو 27ویں ترمیم میں یہ ترمیم کر رہے تھے کہ صوبوں سے وفاق کے پاس پیسے جائیں, چلیں وہ نہیں ہوا ہم 28ویں میں کر دیں گے. اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں یہ اوپن بات ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی کی مرضی ہو یا نہ ہو, ہم صوبوں سے یہ پیسے جو ہے وہ لیں گے. آپ کا 17 سیٹ کا مینڈیٹ ہے اور آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں, آپ یہ باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ پاکستان کے 4 نہیں 12 نہیں 33 صوبے بننے چاہیے. کیوں آپ ہر موڑ پہ پاکستان کو اتنے خطرے سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب اس میں آپ اگر جائیں, اس میں جو یہ نیریٹو ہے جس پہ کل میٹنگ ہوگی, جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے, میں ان میں خیبر پختونخوا کے پوائنٹس بھی بتاؤں گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے پاس صرف 42% شیئر جاتا ہے اور صوبوں کے پاس 57.5% شیئر جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ وفاق کنگال ہے, وفاقی حکومت کنگال ہے, سارے پیسے صوبوں کے پاس جاتے ہیں. صوبے پیسے اسپینڈ کر کے بھی نہیں اسپینڈ کر سکتے, ان کے پاس بڑے ریسورسز ہیں. تو سب سے پہلا فیکٹ تو یہ ہے کہ صوبوں کا شیئر کہیں قریب سے بھی 57.5% نہیں ہے. ہاں NFC ایوارڈ میں ہے, لیکن میں آپ کو 2 منٹ میں ثابت کر دوں گا, اور اس پہ پورا مضمون حفیظ پاشا صاحب نے لکھا تھا 7 اکتوبر کو بزنس ریکارڈر میں. انہوں نے کہا تھا کہ صوبوں کا شیئر 45% سے بھی کم ہے 2024-25 میں. وہ کیسے؟ ہم 25-26 کا ہی ڈیٹا دیتے ہیں. وفاق نے کہا ہے کہ ہم نے 14.5 ٹریلین روپے جمع کرنے, 14,500 ارب روپے. اس میں سے 1-2 چیزیں نکل جاتی ہے, جو آپ کا ڈیویزبل پول ہوتا ہے وہ 14,000 ارب روپے کا ہے, ٹھیک ہے, جو بٹنا ہے. اس میں سے وہ کہتے ہیں تقریباً 8,200 ارب روپے صوبوں کو جاتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ 57% حصہ ہو گیا. پہلے تو یہ کہ وہ 14,000 ارب کا فگر اس لیے ہے کہ جو ایک ٹیکس ہونا چاہیے جس میں سب سے زیادہ پیداوار اس ریسورس کی, آئل اینڈ گیس کی, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان میں ہے, اس کو جو ہے وہ ٹیکس کی فارم میں لگانے کے بجائے پیٹرولیم لیوی کے فارم پہ لگا کے وہ سارا پیسہ وفاق اپنے پاس رکھ دیتا ہے. اور یہ کوئی معمولی 100-200 ارب روپے کی اماؤنٹ نہیں ہے, یہ 1,500 ارب روپے کی اماؤنٹ ہے. تو جو ایکچوئل ڈیویزبل پول ہونا چاہیے وہ 14,000 ارب نہیں 15,500 ارب ہونا چاہیے. دوسرا جو 8,000 ارب روپے آپ صوبوں کو دیتے ہیں, 1,500 ارب تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ سرپلس چھوڑیں, اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, تو وہ صوبوں کے پاس تو 6,500 ارب روپے رہ جاتے ہیں. تو اصل میں 15,500 ارب میں 6,500 ارب صرف جو ہے وہ صوبوں کا شیئر ہے. یہ 42% شیئر بنتا ہے اس سال کا, 42. یہ پچھلی NFC سے کم بنتا ہے. 5ویں NFC کی میں بات کر رہا ہوں, اور کتنا کم کرنا ہے.
آپ اس کے بعد بھی 1000 ارب روپے لے لیں گے صوبوں سے. تو جب آپ وہ بھی لے لیں گے, میں نے ابھی آپ کو دکھایا ایجوکیشن ہیلتھ میں جو ہمارا انویسٹمنٹ کی ہماری ضرورت ہے, جب 1000 ارب روپے صوبوں کے پاس اور کم ہو جائیں گے تو وہ کیا پیسے لگائیں گے؟ تو کیا آپ نے پاکستان کی اگلی سال رینکنگ 120 میں 130ویں کرنی ہے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ صوبوں کے پاس 57.5% جو ہے وہ جاتا ہے. دوسری بات, صوبے جو ہے وہ بڑے, ان کے پاس بڑا پیسہ, یہ میں نے آپ کو آلریڈی ثابت کر دیا. آپ ایجوکیشن دیکھ لیں, ایجوکیشن پہ پاکستان کا 2% جی ڈی پی کا لگتا ہے, 2%. ساری ریسرچ کہتی ہے کہ ڈیولپنگ ممالک میں 4% لگنا چاہیے, یعنی کہ صوبوں کو ایجوکیشن پہ 2000 ارب روپے مزید لگانا چاہیے. جب آپ جو ہے پیسہ ان سے لے لیں گے تو وہ تو 1 روپے زیادہ نہیں لگا سکیں گے. اس طرح ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں پاکستان کی 119ویں پوزیشن تھی, ہیلتھ میں 97ویں پوزیشن ہے. ہیلتھ پہ پاکستان کا جی ڈی پی کا 1% پیسہ بھی نہیں لگتا. جو ایکچوئل جو بینچ مارک ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا وہ 5 سے 10% ہے. چلے 5% تک تو ہم جا ہی نہیں سکتے, 1 سے 2% کر دیتے ہیں جی ڈی پی کا. یعنی ہیلتھ پہ اسپینڈنگ ڈبل ہونی چاہیے. 1000 ارب روپے یہ مزید بنتا ہے. یہ صوبے اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ مزید پیسے ہیں ہی نہیں. 3000 ارب روپے کی تو صرف یہاں پہ ضرورت ہے. کل ڈان کی اتنی بڑی پاپولیشن کانفرنس تھی, وہاں ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, فیڈرل منسٹر کہہ رہے تھے کہ پاپولیشن پہ زیادہ پیسے جو ہے وہ لگانے چاہیے. تو کہاں سے لگائیں پیسے؟ تو آپ خود لے رہے ہیں. دیکھیں سمپل سا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ کم ہے. اور پاکستان کے پاس پیسہ اس لیے کم ہے کہ آپ ان 4 سال میں بالکل 100 میں سے 200 نمبر لے کے فیل ہو چکے ہیں. اگر اس این ایف سی کا کوئی حل نکالنا ہوتا تو وہ یہ نکالنا ہوتا کہ آپ کو مل بیٹھ کے نمبر 1 یہ فیصلہ کرنا تھا کہ صوبے اور وفاق مل کے پاکستان کا ریونیو کیسے بڑھا سکتے ہیں, ٹیکس نیٹ کیسے جو ہے وہ براڈن کر سکتے ہیں کہ زیادہ لوگوں پہ کم ٹیکس لگے. اگر یہ این ایف سی صحیح ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ یہ جو ماڈل ہے جہاں پہ ہماری آدھی سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ تنخواہوں پہ اور پینشن پہ چلے جاتے ہیں, کہ اس کا کیا مل کے حل نکالنا ہے, کیونکہ وہ اخراجات کم کرنے ہیں. اگر آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ لے لیں, صرف اسی کو پکڑ لیں, اس میں جو وہاں تو ویسے لکھا تھا کہ نیب کہتی ہے کہ صرف 5300 ارب روپے کی کرپشن تو وہ پکڑتی ہے, لیکن اگر آپ وہ دیکھتے اس نے کہا کہ سب سے زیادہ کرپشن پروکیورمنٹ میں ہوتی ہے. میں نے اندازہ لگایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 500 ارب روپے کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ ہوگی, یعنی پورے پاکستان میں ہر سال 2.5 سے 3,000 ارب روپے کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ ہوگی, کرنٹ بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ ملا کے. اس میں سے آپ 20% جو ہے وہ سیونگ کریں, 600 ارب روپے تو یہ بنتے ہیں. این ایف سی کو ان چیزوں پہ ڈیٹیل کام کرنا چاہیے. آپ جب پیسہ پہلے سے گھر میں کم ہے, ایک فرد جو ہے وہ باقیوں سے جو ہے وہ پیسہ لے لے, تو باقی گھر کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, یہ تو اب ہر رینکنگ نے ثابت کر دی. اس میں اینڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں چھوٹے صوبوں کی اور خیبر پختونخوا کی. چھوٹے صوبوں کی جنرلی یہ, کیونکہ اس میں صرف سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کا جو دار و مدار ہے اور ان کا جو پاکستان سے کنیکشن ہے ان فیصلوں سے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ دیکھے جائے کہ یہ فیئر ہو. لیکن ان کے ساتھ میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی بھی, آزاد کشمیر کی بھی بات کروں گا کہ سب سے پہلا تو پاکستان کی سکسیس یہ ہونی چاہیے کہ ان سب ایریاز کو جو ہے وہ پیسہ زیادہ جائے. آپ پیسہ واپس لینے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. دوسری بات میں یہ کروں گا, جو سب سے بڑی بات ہے جو میرے خیال میں چیف منسٹر صاحب کل کہیں گے بھی, یہ این ایف سی تو آئین اور قانون کے ہی خلاف ہے, اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. 31 مئی 2018 کو فاٹا کا انضمام ہوا, یعنی ہمارا آدھا صوبہ اور فاٹا کے 60 لاکھ لوگ
وہ تو NFC کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ تو NFC میں ان کے لیے 1 روپے بھی نہیں شامل. وہ جو وعدے اسد کیسر صاحب نے کہے وہ تو چھوڑے. اور پھر 2017 کا سینسس ہوا, 2023 کا سینسس ہوا. یہ NFC 1998 کے سینسس پہ بنا ہوا ہے. یعنی آپ کی آبادی کے مطابق وہ ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں ہو رہے. تو جو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے اگر اس NFC کو آئین قانون کے مطابق بنانا ہے, تو جو وہ ایریا ہے جس پہ کا وار آن ٹیرر میں یہ 20 سال میں پوری پاکستان میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, جو 80,000 لوگوں کا ہم فگر دیتے ہیں, اس 60 لاکھ کی فاٹا کی آبادی میں 80,000 میں سے 40,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. اس 80,000 میں 60,000 سے زیادہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کو ملا کے ہوئی ہیں. ان کا شیئر تو پہلے دن پورا کریں. اپنے آپ کو استثنا دینے کے لیے تو آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم عدلیہ کو تباہ کرنے کے لیے پاس کر دی. ان بیچارے لوگوں کو تو ان کا حق دے دیں. ایک دن کا کام ہے. پہلا مطالبہ تو یہ ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے, میں بار بار سنتا ہوں, بات ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا کو بڑا پیسہ ملتا ہے, وار آن ٹیرر کا بڑا پیسہ ملتا ہے, وار آن ٹیرر کا بڑا پیسہ ملتا ہے. یہ فیکٹ ایک بار کلیئر کر دیں. وہ جو پیسہ تھا وہ کبھی جو ہے وہ کسی علیحدہ مد میں نہیں ملا. وہ پیسہ, اور آپ پچھلی NFC دیکھ لیں, اس میں لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کا اگر ہم نقصان بھرنے لگیں تو جتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں اس کا 10 گنا بھی دیں تو نقصان نہیں بھرے گا ہر سال. اس کو ایز اے